بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاد تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 6، منکرین ختم نبوت سے جہاد۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے 12 میل یعنی 20 کلومیٹر دور ذی القصہ کے مقام پر کیمپ لگا کر فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے پر تجربہ کار صحابہ کرام کو امیر مقرر کیا اور ایک مربوط نقشہ جنگ مرتب کر کے ان 11 لشکروں کو پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا۔ آپ کا سب سے بڑا ہدف اب جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کرنا تھا۔ آپ اس سے قبل تمام مرتد سرداروں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے پیروکاروں کی طرف اپنے قاصد بھیج کر انہیں دوبارہ اسلام کی دعوت دے چکے تھے۔ آپ کے نائبین سر توڑ کوششیں کر چکے تھے کہ یہ گمراہ لوگ دوبارہ ہدایت پر آ جائیں، مگر فتنوں کی گھٹا ایسی گھنگور تھی کہ بہت کم لوگوں پر اس دعوت کا اثر ہوا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پوری قوت، ہمت اور ایمانی جوش کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے۔ طلیحہ کی سرکوبی۔ بنو اسد کے سردار طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے گرد ایک بھاری جمعیت کھڑی کر لی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کے پاس بھی آیات لاتے ہیں۔ اس کی من گھڑت آیات کچھ اس قسم کی تھی: والحمام والیمام والسرد الصوام قد سمن قبلکم باعوام لیبلغن ملکنا بالشام۔ قسم ہے شہری کبوتر اور جنگلی کبوتر کی اور روزے دار لٹوروں کی، ان سب نے تم سے کئی سال پہلے روزے رکھے، ہماری حکومت شام تک پھیل کر رہے گی۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے شعبدے بازیاں دکھاتا تھا۔ ایک بار اس نے ریگستان میں پانی کے بڑے بڑے مٹکے چھپا دیے۔ جب اس کے ساتھیوں کو پانی کی تنگی محسوس ہوئی تو بولا، گھوڑوں پر سوار ہو کر اس سمت چند میل طے کرو، پانی کے مٹکے ملیں گے۔ لوگوں کو اس جگہ پانی ملا تو اسے طلیحہ کا معجزہ سمجھے۔ اس شعبدے بازی کے ذریعے اس نے بنو اسد، بنو غطفان اور بنو طی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض یہ ایک مہلک فتنہ تھا جس نے مدینہ منورہ کے مشرق کو گرد آلود کر دیا تھا۔ طلیحہ کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بہترین سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ اس وقت طلیحہ اپنی فوج کے ساتھ بزاخہ کے مقام پر فروکش تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے ہدایت کی، پہلے قبیلہ بنو طے کے پاس جانا، پھر بزاخہ کا رخ کرنا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر بطاح میں بنو تمیم کے مالک بن نویرہ کی گوشمالی کرنا اور میرا دوسرا حکم آنے تک وہیں ٹھہرنا۔ ان ہدایات میں سے ہر ایک بڑی گہری حکمتوں پر مبنی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حکم کے مطابق متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور سب سے پہلے بنو طی سے رابطہ کیا۔ یہ لوگ طلیحہ کی حمایت کے باوجود ابھی تک اسلام پر قائم تھے۔ بنی طے کے سردار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ 3 دن تک صبر کریں، اس دوران وہ اپنے قبیلے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مان گئے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور بنو عدی کے لوگ طلیحہ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ لڑائی سے پہلے ہی دشمن کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور مسلمان لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے طلیحہ کے خلاف کارروائی شروع کی۔ بزاخہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے کوئی 400 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ طلیحہ خود ایک چادر اوڑھ کر مراقبے کی حالت میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس پر وحی نازل ہونے والی ہو۔ اس کی فوج کا سپہ سالار عیینہ بن حسین، جس کے پاس بنو فزارہ کے 700 جنگجو تھے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی عیینہ نے محسوس کر لیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شکست دینا مشکل ہے۔
اس نے طلیحہ کے پاس آ کر پوچھا کیا جبریل کوئی پیغام لائے ہیں؟ طلیحہ کا جواب تھا ابھی نہیں۔ لڑائی نے طول کھینچا اور عیینہ کو کامیابی دور معلوم ہونے لگی تو پھر طلیحہ کے پاس گھبرا کر آیا اور چلایا، تیرا باپ مرے، جبریل کچھ حکم لایا کہ نہیں؟ طلیحہ بولا ابھی تک تو نہیں آئے۔ عیینہ پھر جا کر فوج کو لڑوانے میں مصروف ہو گیا، مگر جب ساتھیوں کے قدم ڈگمگاتے دیکھے تو پھر دوڑا ہوا آیا اور بولا جبریل آئے کہ نہیں؟ طلیحہ بولا ہاں آئے تھے۔ عیینہ نے خوش ہو کر پوچھا کیا حکم لائے؟ طلیحہ نے من گھڑت آیات پڑھ دیں، ان لک رحن کرحاہ وحدیثا لا تنساہ، تیرے نصیب میں ہے ایک چکی جیسے اس کی چکی، تیری حالت ہوگی ایسی تو بھولے گا نہ کبھی۔ یہ اوٹ پٹانگ جملے سن کر عیینہ سمجھ گیا کہ طلیحہ نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اس نے لشکر میں جا کر آواز لگائی، لوگو جان بچا کر بھاگو، یہ شخص تو جھوٹا اور مکار ہے۔ عیینہ اور اس کے قبیلے کے بھاگتے ہی مرتدین کے قدم اکھڑ گئے۔ عیینہ تو پکڑا گیا مگر طلیحہ نے ایسے موقع کے لیے پہلے سے ایک نہایت تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اس پر سوار ہوا اور یہ کہتے ہوئے فرار ہو گیا، لوگوں جو اپنی بیوی کو لے کر بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے۔ وہ جان بچا کر شام پہنچ گیا، پھر مدتوں ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، آخر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں معافی کی درخواست بھیج دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد سے توبہ طائب ہونے والوں کے لیے نرم رویہ اپنایا تھا، چنانچہ اس کی معذرت قبول کر لی گئی۔ بعد میں طلیحہ نے عراق کے جہاد میں اسلام کے بہترین سپاہی کا کردار ادا کیا۔ عیینہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسے بھی رہا کر دیا گیا۔ زمل کی سرکوبی۔ طلیحہ کے لشکر سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اس علاقے میں ٹھہرے رہے۔ اس قیام کی مصلحت یہ سامنے آئی کہ اس دوران آس پاس ارتداد کے جو معمولی اثرات دوبارہ ظاہر ہوئے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو انہیں مٹانے کے لیے 2 بار مہم جوئی نہیں کرنی پڑی۔ ان دونوں بنو غطفان، بنو حوازن اور بنو سلیم کے مرتدین ایک عورت زمل یعنی سلمہ بنت مالک کی قیادت میں جمع ہو گئے تھے۔ ایک جہاد میں یہ قید ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باندی بنی تھی۔ انہوں نے احسان کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا تھا۔ اس کی ماں قرفہ بھی اپنے قبیلے کی سردار تھی جو مسلمانوں سے لڑائی میں ماری گئی تھی۔ زمل نے ماں کے انتقام کے جوش میں عرب قبائلیوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر برانگیختہ کر دیا۔ اس کے عزائم کی اطلاع ملنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کر بڑھے۔ زمل ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں مقابلے پر آئی۔ ایک شدید لڑائی کے بعد مسلمانوں نے اس کے اونٹ کو گرا کے اسے قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں 100 مرتد زمل کی حفاظت کرتے کرتے قتل ہوئے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔